اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دم چلی تھی، تیرے دادی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھانے۔ کربلا پھر آئی ہے زینب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سید المرسلین و خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام: من زار قبر الحسین علیہ السلام بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ عزادارو، جیسا کہ ایام اربعین کے دن ہیں اور میری مجلس کا عنوان بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ پہلی مجلس سے لے کر جو میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں ہمارے مولا و آقا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من زار قبر الحسین علیہ السلام بشط الفرات، کہ جو قبر حسین علیہ السلام کی فرات کے کنارے زیارت کرے، کان کمن زار اللہ فوق عرشہ، تو گویا کہ اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ اب اس حدیث کے ضمن میں اپنے موضوع کو بیان کرتی چلوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی زیارت کے آثار انسانی زندگی پر، اور مومنین جو امام کی راہ میں کربلا جاتے ہیں اور امام کی زیارت کے شوق میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا کا رخ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پر کیسے اثرات ہیں زیارت کے، اور خداوند عالم نے اس زیارت کے بدلے میں ان مومنین کو کیا نعمات نوازی ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام کی روایات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کس طرح کے مقام کو بیان کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ جیسا کہ پوری کائنات کی انسانیت آج کے دور میں اس بات سے اچھی طرح سے آگاہ ہے کہ تمام کائنات کے انسان بغیر کسی مذہب اور امیری غریبی کے فرق کے یا نسل کے فرق کے بغیر ہی اس راہ میں آتے ہیں، اور ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود کو اربعین کے دن چہلم امام حسین علیہ السلام کے دن کربلا میں پہنچائیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ تو اس دن کے حوالے سے اور زیارت کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین کی زیارت کا حکم دیا کرو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت روزی میں اضافہ کرتی ہے اور عمر کو طولانی کرتی ہے، اور بلاؤں اور برائیوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے،
اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ مومن جو امام حسین علیہ السلام کے امامت کے منصب کو خدا کی طرف سے ہونے پر اقرار کرتا ہے، یعنی یہ یقین رکھتا ہے کہ امام حسین خدا کی طرف سے اس منصب پر ہیں، تو اس پر امام کی زیارت واجب ہے۔ اب اس حدیث کے مختلف پہلو ہیں اور امام کے اس فرمان میں مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے امام نے کہا کہ ہمارے شیعوں کو حکم دیا کرو کہ ابی عبداللہ الحسین کی زیارت کیا کریں۔ کیونکہ سب ائمہ علیہم السلام کی زیارات میں سے سب سے افضل زیارت امام حسین کی ہے، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے جو پہلی مجلس سے لے کر میں بیان کرتی آ رہی ہوں کہ بلند ترین مقام جو ہے زیارت امام حسین کا، وہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ امام حسین کی زیارت گویا کہ خدا کی زیارت ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو حکم دیا کرو کہ اس زیارت کو ترک نہ کریں اور اس زیارت کا شوق ان کے دلوں میں ہمیشہ سے رہے۔ پھر آگے چل کے امام فرماتے ہیں کہ اس زیارت کے بدلے میں مومن کو جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کی عمر کو طولانی کیا جاتا ہے۔ اب ایک انسان جب اپنے گھر سے زیارت کے لیے نکلے اور ایک ایسی ہستی کی زیارت کو جا رہا ہو کہ جس نے بھوک اور پیاس کے تمام تر جو ہے وہ مراحل طے کر کے اپنا سر خدا کی راہ میں دے دیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس اور بھوک کا یہ عالم تھا، اور اس مرحلے پہ امام علیہ السلام پیاس کے عالم میں تھے کہ امام کے جب شہادت ہو رہی تھی تو امام علیہ السلام کی آنکھوں اور آسمان کے درمیان دھواں چھا گیا تھا۔ اب اس قدر پیاس کے عالم میں جس ہستی نے اپنا سر خدا کی راہ میں دے دیا، اگر اس ہستی کی زیارت کو اپنے گھر سے نکلو گے تو خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کی برکت سے تمہاری روزی میں اضافہ کر دے گا۔ جو تم اس زیارت میں خرچ کرو گے، جو تمہارا پیسہ اس زیارت کی راہ میں خرچ ہوگا، خداوند عالم اس کو 2 برابر کر کے تمہیں واپس پلٹا دے گا۔ اور عمر کو طولانی، امام نے کہا ہے کہ یہ زیارت عمر کو طولانی کرتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا زائر جب زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک واپس پلٹتا ہے تو اس کے ان زیارات کے دنوں کو اس کی زندگی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو امام باقر علیہ السلام کی اسی حدیث کے بالکل یہ مطابقت رکھتی ہے حدیث کہ امام نے فرمایا عمر کو طولانی کرتی ہے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت امام حسین کے جو دن ہیں، جو ایام ہیں، یہ تمہاری زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے، لہٰذا یہ دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی کے علاوہ ایک تحفے کے طور پر عطا کرتا ہے۔ کیونکہ تم خدا کے محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے تمام تر جو ہے وہ روزی کی تنگ دستی کو بھی دور کرے اور تمہاری عمر کو بھی طولانی کرے۔ اور آگے امام فرماتے ہیں کہ اس زیارت کے ذریعے سے خداوند عالم تمہاری بلاؤں اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ زیارت تمہاری بلاؤں کو دور کرتی ہے، اس زیارت کے سبب تمہاری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور تمہاری وجود سے اور تمہاری روح سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ
جو مصیبتیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیکھیں، اگر اس زیارت کے دوران تم امام کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے اور امام کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہوئے کربلا پہنچو اور امام کی زیارت کرو، تو اس گریے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہاری بلاؤں کو دور کر دے گا، تمہاری مصیبتوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اور برائیوں سے انسان کیسے بچ جاتا ہے؟ برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ جب ایک مومن، جب ایک مولا کا عاشق اور مولا کا چاہنے والا امام علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اور یہ شعور رکھتا ہوگا، چاہے کتنا ہی کم علم کیوں نہ ہو، چاہے اسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن ایک مومن جب کربلا پہنچتا ہے اور امام کے حرم میں داخل ہوتا ہے اور امام کی زری پر نظر پڑتی ہے، تو اس کو کربلا کے تمام تر فضائل جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی غربت کے عالم میں اور اپنی مصیبت کے عالم میں ایسی ایسی فضیلتوں کو امام علیہ السلام نے عالم کے سامنے، دنیا کے سامنے آشکار کر دیا کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو بھوک اور پیاس کے عالم میں 72 کے لاشیں دیکھ کر بھی آخر میں کہے کہ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ تو یہ فضیلت اور مناقب کا بلند ترین مقام ہے امام کا، اور تمام تر کربلا کے وہ بہترین جلوے جو کربلا میں شہداء کے بعد جناب زینب نے کہا تھا کہ میں نے کربلا میں بہترین کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب وہ بہترین کیا تھا؟ وہ مقامات تھے اور وہ ایسی خوبیاں تھیں، ہر شہید میں اتنے بلند مقام کی خوبیاں تھیں کہ جناب زینب جیسی نگاہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب جب مومن کربلا جا کر امام کے حرم کو دیکھتا ہے اور امام کے لشکر کی اور خود امام کے ان مناقب اور فضائل کو دیکھتا ہے، جب پھر واپس آتا ہے تو گویا اسے گناہ کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ اگر گناہ کا ارادہ بھی کرے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے اور شرم آتی ہے کہ میں کس کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں، میں اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں اپنے امام کی زری کو ان ہونٹوں سے بوسہ دے کر آیا ہوں، ان ہاتھوں سے اپنے آقا کی زری کو تھام کر آیا ہوں، میں اپنی اس زبان سے امام علیہ السلام سے حاجات طلب کر کے آیا ہوں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ مومن، وہ زائر امام حسین اس زبان سے گناہ کرے یا ان آنکھوں سے گناہ کرے یا ان ہونٹوں سے، ان منہ سے کسی کی غیبت کرے یا جھوٹ بولے یا کوئی برائی کرے؟ لہٰذا امام کی زیارت کی برکت یہ ہے کہ یہ زیارت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور انسان اور وہ مومن کوشش کرتا ہے کہ برائیوں سے خود کو پاک کر لے اور ایسے نیک کام اور اچھائیاں انجام دے جو امام علیہ السلام خود پسند کرتے ہیں۔ یہ برکات ہیں امام کی زیارات کی۔ آخر میں امام علیہ السلام کے اس ارشاد کا جو ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ مومن جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خدا کی طرف سے منصب امامت پر ہیں، ان کے امام ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے۔ جی ہاں عزیزو، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور اس زیارت کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں۔ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، مومن کی زندگی طولانی ہو جاتی ہے، اس کے رزق اور روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر اور اپنے گھر پر پتہ نہیں کتنے اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوچ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں
کہ کس طرح سے ہمارے اخراجات پورے ہوں گے، لیکن پھر بھی جب خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے امام کی زیارت کی خاطر۔ پورا سال انسان، مخصوصاً وہ لوگ جو متوسط طبقے سے ہیں، جن کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، ان کے گھر میں مومن جن کو زیارت کا شوق ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پورا سال اپنی جمع پونجی ایک جگہ الگ کر کے رکھتے جاتے ہیں، تاکہ سال میں کوئی ایک ایسا دن آئے جب ہم اپنے آقا اور مولا کی زیارت کے لیے کربلا جائیں۔ کون سے امام اور کون سا حسین؟ ارے وہ حسین کہ جس کی مصیبت سب مصیبتوں سے بالا تر ہے، کہ جس کی مصیبت سب مصیبتوں سے عظیم ہے۔ کربلا کی تمام تر ہستیوں نے مصیبتیں دیکھیں، کربلا کے تمام تر شہداء نے تشنگی دیکھی، بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، لیکن جو بھوک اور پیاس امام حسین علیہ السلام نے دیکھی، اس کے جیسی مصیبت کسی اور نے نہیں دیکھی تھی۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے صبح سے لے کر عصر عاشور تک اس پیاس کے عالم میں تمام لاشوں کو اٹھایا، کبھی خیموں کی طرف آتے، کبھی مقتل کو جاتے، کبھی کسی جوان کی لاش پر گریہ کرتے، کبھی عباس جیسے بھائی پر گریہ کرتے، تو کبھی اپنے ہاتھوں پر ننھے سے 6 ماہ علی اصغر کی لاش کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ پروردگارا میں تیری رضا پر راضی ہوں اور میری یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سب سے عظیم مصیبت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو امام علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رواں تھا اور امام کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ شمر لئیں کہتا ہے کہ میں امام کے ہونٹوں کو اپنا کان دے کر آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا سنا کہ اس وقت بھی حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کسی مسافر غریب کا سنو تو میری غربت اور میری مسافرت کو یاد کرنا۔ ہاں زادارو، ایسا غریب اور ایسا تشنہ لب کہ جس کے لیے جناب زینب نے فرمایا کہ بھی ابل عطشان حتی مزا، کہ میں قربان ہو جاؤں اس پر کہ جس نے تشنہ لب جان دے دی۔ بھی ابل محموم حتی قضا، میرے بھائی تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے کہ تو نے بہت سارے داغ دیکھے اور ان داغوں کے دیکھنے کے بعد اپنی جان دے دی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دن چلی تھی، گردا تھی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھانے